السلام علیکم ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں اپنا یہ سولر سسٹم جو میرا لگا ہوا ہے 1.2 kV کا، یعنی 1200 واٹ کا جو میرا سسٹم لگا ہوا ہے، اس کے متعلق میں آپ کو بنیادی معلومات فراہم کروں گا۔ میرا یہ سسٹم تقریباً اس کے اوپر جو ہے 1,00,000 روپے کے قریب اس کا خرچہ آیا ہے، جس کے اندر میں نے اس کی جو 150 واٹ کی 6 پلیٹیں پرچیز کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے ایک بیٹری، یہ فونکس کی بیٹری آپ کو 1800 TR کی بیٹری نظر آ رہی ہے، یہ میں نے ایک پرچیز کی ہے مارچ کے مہینے میں 22,500 کی میں نے لاسٹ ایئر پرچیز کی تھی۔ اور جو یہ انورٹر لگا ہوا ہے یہ میں نے 22,500 روپے کا پرچیز کیا تھا ڈی خان میں، اور اس کے ساتھ یہ چھوٹے بریکر ہیں جو جس کے اوپر 2,000 کے قریب اس کا خرچہ آ گیا ہے۔ اور جو ہے میں نے جو یہ 16 mm کی تار اس کے لیے استعمال کی ہے، کیونکہ میرا اپنی سوچ یہ کہ میں نے انشاءاللہ تعالیٰ آفٹر 1 or 2 ایئرز جو ہے میں نے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے مجھے دوبارہ تار جو ہے اس کی وائر جو ہے وہ دوبارہ پرچیز نہ کرنی پڑے، اور اس کا رزلٹ جو ہے بڑا بہترین ہے اس وائر کا۔ اس میں کسی قسم کے جو ہے اس میں جو کرنٹ جو ہے ہمارا جو ہے وولٹیج جو ہے وہ ڈراپ نہیں ہوتے، تو اس اعتبار سے میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ جو بھی دوست احباب جو ہے وہ سسٹم سولر سسٹم استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ 16 mm یا اس سے کم 10 mm، اس سے کم جو ہے وائر استعمال نہ کریں، کیونکہ فیوچر قریب کے اندر اگر آپ جو ہے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم جو ہے آپ جو یہ وائر کے جو ہے لاسز ہیں اس کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے، اور آپ کو بہترین کارکردگی جو ہے اور رزلٹس جو ہے وہ آپ کو میسر آئیں۔ تو یہ دن کے اوقات، یہ 900 واٹ کا ٹوٹل سسٹم ہے، اور دن کے اوقات میں یہ تقریباً 550 سے 600 واٹ بجلی جو ہے یہ سولر سے ان 6 پلیٹوں سے جو 900 واٹ کا سسٹم لگا ہوا ہے اس سے جنریٹ کرتا ہے۔ اب آپ کی میں آسانی کے لیے آپ کو سمجھا سکتا ہوں، اب یہ 550 سے 600 واٹ جو بجلی جو ہے یہ پیدا کرتا ہے۔ اب آپ کو یہ بنیادی طور پہ معلومات ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو AC/DC پنکھے ہیں وہ 50 واٹ کے قریب بجلی جو ہے وہ کنزیوم کرتے ہیں۔ اب مطلب اس اعتبار سے آپ اس کے اوپر 12 پنکھے تک بھی چلا سکتے ہیں AC پنکھے۔ اگر میں AC پنکھوں کی بات کروں چلانے کے اعتبار سے، تو آپ جو ہے اس کے اوپر جو ہے 14-16 پنکھے بھی چلا سکتے ہیں دن کے اوقات کے اندر، کیونکہ 600 یہ 12 پنکھے جو ہے یہ جناب جب 600 واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہو تو اس سے چلائے گا، اور اس کے بعد جو آپ کا بیٹری کا کرنٹ ہے اس کے اندر موجود ہے، اس سے بھی آپ کے 4-6 پنکھے چل سکتے ہیں مزید، لیکن اس کے اوپر یہ ہے کہ پھر آپ کی جو ہے وہ بیٹری جو ہے وہ ڈراپ ہوگی، اور اس کے اعتبار سے جو پھر جو ہے آپ کا سسٹم جو ہے آف ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ تو جو ہے آپ کے استعمال کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طرح جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ تو مطلقاً آپ جو ہے بنیادی طور پہ آپ اس کے اوپر 600 واٹ کا جو ہے اگر مفت بجلی جو آپ کہتے ہیں بغیر ٹینشن کے، جس سے آپ کی بیٹری کی جو کرنٹ ہے وہ بھی ضائع نہ ہو، وہ بھی فل رہے، اس کے لیے آپ اس کو 550 سے 600 واٹ تک جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 900 واٹ تک کا جو ہے سولر سسٹم لگاتے ہیں، اوپر 900 واٹ لگائیں گے تب آپ کو یہ 550-600 واٹ بجلی جو ہے جنریٹ کر کے دے گا۔ یہ 1.2 کی بات کر رہا ہوں، انویرکس کا ہے۔ اب اس میں آپ جو ہے ایک فریج جو ہے عام طور کے اوپر جو آج کل انورٹر فریج آ رہے ہیں، آسانی کے ساتھ اس کے اوپر 1 سے 2 آپ اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ خود میں نے مشاہدے کے اندر اس بات کو لایا ہوں، خود میں نے استعمال کیا ہے اس کے اوپر۔ اور ایک فریج اس کے اوپر ہمہ وقت لگا ہوا تھا، کیونکہ دوسرا جو میرا فریج تھا 2550 ماڈل تھا، وہ انورٹر نہیں تھا، سمپل تھا، سادہ تھا، تو اس کو بھی یہ میں نے اس کے اوپر 2 مہینے چلایا ہے، لیکن تھوڑا میں اس کے اوپر جو ہے پورا 7 نمبر ایرر آتا تھا اوور لوڈ کا، تو لیکن اس میں کوئی قسم کی کنفیوژن نہیں ہوتی تھی۔ اب میں اس نقطے پہ پہنچا ہوں کہ اگر DC انورٹر فریج ہیں تو آپ اس کے اوپر 2 آسانی کے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے 2 سے 3 جو ہے AC/DC پنکھے بھی چلا سکتے ہیں، اور میں نے خود جو ہے اس کے اوپر میرے تجربے کے اندر یہ بات آئی ہے، ابھی بھی جو ہے میں اس کو جو ہے ایک AC/DC جو ہے فریج، جبکہ جو ہے ایک AC/DC کولر جو تقریباً 120 سے 130 واٹ تک بجلی جو ہے AC بجلی کنزیوم کرتا ہے، کیونکہ میں نے اس کو جو ہے چارجر کے ذریعے اس کو چلاتا ہوں، اور اسی طرح جو ہے میں اس کے اوپر 2 سے 3 پنکھے جو ہے AC/DC پنکھے بھی ساتھ چلا رہا ہوتا ہوں بغیر ٹینشن فری کی، اور میری بیٹری بھی اس وقت جو ہے جو 4 بجے تک جو ہے فل رہتی ہے، صبح 9 بجے سے لے کر 9:30 بجے سے لے کر 4 بجے تک بیٹری فل رہتی ہے۔
میں اس کو جو ہے غروب آفتاب تک جو ہے اسی طرح جو ہے میں نے اس کی جو سیٹنگ کی ہوئی ہیں وہ فرسٹ میں نے پریارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو الیکٹرک بجلی کے اوپر رکھی ہوئی ہے، یونٹی کے اوپر جو ہے یوٹیلیٹی کے اوپر رکھی ہوئی ہے. تو شام کے بعد جو ہے جیسے شام ہوتی ہے تو میں اس کی جو ہے وابڈا جو ہے آن کر دیتا ہوں. یہ جو ہے یعنی میں اس کو تھوڑا مینول چلا رہا ہوں تاکہ دن کے اوقات کے اندر جو ہے کوئی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے وابڈا کی طرف سے کہیں پہ تو بجلی 440 ہوتی ہے تو میں بے فکر ہوتا ہوں کیونکہ میری اپنی اوپر سے بجلی جو ہے جنریٹ ہو رہی تھی سولر سسٹم کے ذریعے سے. تو میں اس کو مینولی اس کو آن اور آف کرنے کی تھوڑی زحمت کرتا ہوں. تو مجھے اندازہ اور پھر یہ سارا جو میرا گھر کا لوڈ ہوتا ہے وہ وابڈا کے اوپر شفٹ ہو جاتا ہے شام کے اوقات کے اندر. بعض اوقات جو ہے دن کے اوقات کے اندر بھی جو ہے آسمان پہ بادل آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو اس کی کیونکہ یہ سولر سے بجلی جنریٹ کرتا ہے، جتنی زیادہ روشنی ہوتی ہے تو یہ بجلی جنریٹ کرتا ہے. اب روشنی کم ہو جاتی ہے تو پھر اس کی جو ہے جنریشن بھی کم ہو جاتی ہے بجلی کی. تو میں جناب جو ہے جب یہ سورج نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے بادل ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے میں اس کو جو ہے وابڈا آن کر دیتا ہوں 1-2 گھنٹے کے لیے. پھر موسم کے اعتبار سے جو ہے میں اس کو مینٹین کرتا ہوں. برکیف تھوڑی سی جو ہے آپ اگر آپ اس کی سیٹنگ چینج کریں، آپ کہیں کہ نہیں بس میں نے جو ہے اس کو سولر فرسٹ کے اوپر آپ رکھتے ہیں یا آپ اس کو جو ہے بیٹری کے اوپر رکھتے ہیں، بیٹری جو ہے فرسٹ کے اوپر رکھتے ہیں اور پھر جو ہے اس طرح. لیکن اس کا یہ مسئلہ ہے کہ بعض اوقات کیونکہ آپ کا وابڈا آن ہوگا لیکن یہ کنزیوم جو بجلی جو ہے وہ سولر اور بیٹری سے کرے گا. جب یہ سولر بھی ختم ہو جائے گا بیٹری بھی ختم ہو جائے گی پھر تھرڈ پہ یہ جو ہے اس کی یوٹیلیٹی کے اوپر شفٹ ہوگا. اور بس اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی جو ہے یوٹیلیٹی نہ ہو اس وقت تو آپ کا یہ سسٹم آف ہوگا، آپ کو جو ہے یہ بجلی کی سہولت سے میسر نہیں آئے گی تو فائدہ نہ ہوا. تو میرے خیال میں جو ہے اس کو اگر جن علاقوں کے اندر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہیں تو ان علاقوں کے اندر جو ہے اس کی جو ترجیح جو ہے وہ یوٹیلیٹی فرسٹ یعنی بجلی کے اوپر رکھیں. فرسٹ سیٹنگ کے اندر جو ہے اس کی آتی ہے 2 نمبر کے اوپر اس کو یوٹیلیٹی کے اوپر رکھیں. پھر اس کے لیے ہمیں تھوڑی زحمت کرنی پڑے گی، ہمیں جو ہے خود سے اس کو مینٹین کرنا پڑے گا. تو بہرحال 600 واٹ تک آپ اس کے اوپر آسانی کے ساتھ لوڈ چلا سکتے ہیں. اور یہ آپ کے 600 اگر 10 گھنٹے بھی چلتا ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا سکتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 100 جو ہے واٹ کا بلب جب وہ 10 گھنٹے چلتا ہے 1 یونٹ کنزیوم کرتا ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس کو 10 گھنٹے اس سے جو ہے فائدہ اٹھاتا ہوں. 10 گھنٹے یہ 600 واٹ بجلی پیدا کرتے ہیں. اگرچہ کہ یہ اس سے زیادہ بجلی پیدا ہو جاتی ہے 10 گھنٹے تو کنفرم جو یہ 600 واٹ بجلی پیدا کر رہا ہوتا ہے. اگر میں اس کو جو ہے ایسے کہوں کہ بھئی 9 بجے سے لے کر اور جو ہے 5 بجے تک میں کہوں تو یا 6 بجے تک کہوں یہ تقریباً 10 گھنٹے بنتے ہیں یا 8:30 کو کنزیوم کر کے جو ہے میں 5 بجے تک کروں. برکیف یہ 10 گھنٹے کا میں منیمم اس کو آپ کو شمار کروں تو اس میں 6 گھنٹے 600 واٹ جب یہ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے 600 واٹ سے مراد کیا ہے 600 واٹ جب کا لوڈ ہوتا ہے اور وہ 10 گھنٹے استعمال ہوتا ہے تو وہ کتنے بنتے ہیں؟ وہ 6 یونٹ بنتے ہیں. تو گویا کہ یہ آپ کے 5 سے 6 یونٹ روزانہ کی آپ کو بچت کر کے دیتا ہے. اور دن کے اوقات کے اندر آپ کے گھر کا ایک جو سنگل فیملی ہوتی ہے اس کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے. اور آپ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وابڈا کے جو یونٹ ہوتے ہیں وہ 300 سے اوپر ایک یونٹ بھی اوپر چلا جائے تو تقریباً 1800 سے لے کر 2200 تک کا جو ہے وہ اس کا ریٹ کا فرق پڑ جاتا ہے. تو کوشش کریں اپنے آپ کو 300 یونٹ سے کم رکھنے کے لیے. اگر آپ یہ چھوٹا سا سسٹم بھی انسٹال کر لیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر دن کے اوقات کے اندر جو ہے منیمم جو ہے 3 گھنٹے آپ 1.5 ٹن کا اے سی جو ہے وہ وابڈا کے اوپر آسانی کے ساتھ چلا سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے جو ہے اس کو دن کے اوقات کے اندر آپ نے اس کو جو ہے دن کے اوقات کے اندر آپ کا یہ باقی گھر کا لوڈ فری ہوگا اور دوپہر کے وقت کے اندر آپ جو ہے اپنا اے سی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اے سی ڈی سی انورٹر ہے آپ کا اے سی جو ہے تو اگر آپ اس کو چلاتے ہیں تو اگر آپ اس کو جو ہے 16 کے اوپر بھی چلاتے ہیں تو 3 گھنٹے چلاتے ہیں تو 6 یونٹ یہ بنتے ہیں، تقریباً 6 یونٹ کے قریب بنتے ہیں. کیونکہ 1.5 ٹن کا اے سی جب آپ اس کو ٹربو کے اوپر اور 16 کے اوپر چلاتے ہیں تو وہ 2100 سے 2200 واٹ اور 2300 واٹ تک بھی بجلی کنزیوم کرتا ہے. تو یہ تقریباً جو ہے 3 گھنٹے کے اندر جو ہے جناب جو ہے آپ کے 6 یونٹ جو ہے کنزیوم ہو جاتے ہیں. اگر آپ کم کے اوپر رکھتے ہیں تو پھر آپ کے جو ہے مزید کم ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے 25-27 کے اوپر رکھتے ہیں تو یہ جو ہے جناب آپ کے جو ہے 3 گھنٹے کے اندر جو ہے 4 یونٹ کنزیوم کرتا ہے. اور رات کے اوقات کے اندر اگر آپ اس کے اوپر 400 واٹ کا ایک لوڈ ڈالتے ہیں
تو یہ رات کے اوقات کے اندر جو اگر 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہے یا 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے تو یہ تقریباً جو ہے آپ کا جو ہے 5 سے 6 یونٹ جو ہے یہ کنزیوم کرتا ہے. تو بہرحال اس کو تھوڑا مینیج کرنا پڑتا ہے. اس اعتبار سے آپ کی جو ہے منتھلی جو ہے آپ 300 یونٹ سے کم رہتے ہیں. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کا بل جو ہے وہ 2000 سے لے کر 3000 اور 3200 بمشکل جو ہے وہ 3300-3400 روپے تک آتا ہے. تو جو اس قدر نہیں ہے اور بغیر لوڈ شیڈنگ کے آپ کے دن کے اوقات کے اندر جو ہے آپ کو برف بھی میسر آتی ہے اور جو ہے کولر کی ٹھنڈی ہوائیں بھی جو ہے مفت کے اندر میسر آتی ہے. اور جو ہے یہ کمپیوٹر وغیرہ اور یہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے, کوئی اہمیت بھی نہیں رکھتے. اور یہ LED لائٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے اور 3 سے 4 پنکھے آپ کے فری چل رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کا یہ جنریٹر کے ذریعے اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے, کیونکہ میں نے خود 2 جنریٹر رکھے ہیں اور اس کا مجھے جو ہے پھر میں نے مجھے دونوں کو بیچنا پڑا کیونکہ ان کی جو سروس تھی وہ بھی ایک تکلیف دہ تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا موبلائل چینج کرنا, کیونکہ اس کا ایک رولز اس میں ہے کہ آپ 45 گھنٹے کے اندر 42, 45, 40 گھنٹے کے اندر جو ہے استعمال کرنے کے بعد آپ اس کو موبلائل چینج کریں گے. تو میرے تجربے کے اندر یہ بات آئی ہے کہ بھئی میں یہ سولر سسٹم جو ہے وہ بہت مفید ہے. اور یہ میرا جو ہے میں نے گزشتہ سال مارچ کے اندر لگایا تھا, 19 مارچ 19 کے اندر, اور ابھی الحمدللہ جو ہے یہ ستمبر جو ہے 20 ہے. تو یہ 1.5 سال کے قریب عرصہ ہو گیا ہے. اور میرے تجربے کے اندر یہ, اور میں اس سے بڑا مطمئن ہوں الحمدللہ. اور میرے گھر کے اندر ایسے 2 سسٹم بڑے بھی لگے ہوئے ہیں اور میرے عزیز و اقارب کے اندر انہوں نے بھی ایسے بڑے بڑے سیٹ اپ لگائے ہیں اور وہ سارے بڑے خوش ہیں. تو میں آپ سب پاکستانیوں سے اور یہ جو ہے ان کو ایک مفید مشورہ دوں گا. باقی آپ کی مرضی, تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے آپ کی, جہاں سے بھی آپ لگوائیں کریں, لیکن ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ 16 mm کی تار ہونی چاہیے. جو سولر سسٹم ہے وہ آپ کی جو پلیٹیں ہیں وہ بڑی سی بڑی مارکیٹ کے اندر جو اچھی جو وارنٹی والے ہیں, کوشش کریں وارنٹی والے نے 2-4 ہزار روپے زیادہ ایک پر پلیٹ کے اوپر زیادہ لگ جاتے ہیں, لیکن اس کے آپ کو جو ہے دیر پا اس کے رزلٹ جو ہے میسر آتے ہیں. تقریباً جو اچھی کمپنیاں ہیں جیسے انوریکس ہے, جنکو ہے, یا اسی طرح جو ہے اور بھی بہت ساری ہیں, تو وہ آپ کو جو ہے 10 سال جو ہے 10 سال سے لے کر 20 سال تو ان کی گارنٹی ہوتی ہے. 10 سال جو ہے ان کی پروڈکٹ گارنٹی ہے, اگر کوئی پروڈکٹ اس کی خراب ہو جائے تو ریپلیسمنٹ ہے. اور 20 سال جو ہے 80% رزلٹ کے ساتھ وہ گارنٹی دیتے ہیں. اگر 80% سے رزلٹ اس کا کم آ جائے, یونٹ واٹس اور وولٹ اس کے ڈراپ ہوتے ہیں تو اس کی ریپلیسمنٹ ہے. جبکہ عام بازار کے جو چائنا والی میسر آتی ہیں عام پلیٹیں, تو ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, اس کی لائف کم ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 20 سال ایک بہت بڑا پیریڈ ہے. تو اگر 20 سال ہم جو ہے گھر کے اندر اپنی فیملی کو بغیر لوڈ شیڈنگ کے بجلی جو ہے وہ ہم میسر کر کے دیتے ہیں, جس میں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ واشنگ مشین وغیرہ بھی چلا سکتے ہیں. اس کے اوپر گھر کی جتنی بھی AC کے سامان ہیں چھوٹے وہ پروڈکٹ سوائے استری کے اور یہ پمپ کے, واٹر پمپ کے اور AC کے اور یہ ہیٹر وغیرہ کے, تو آپ ایک چھوٹے سسٹم کے ذریعے سے جو آپ گھر کے سارے جوسر ہو گیا, فریج ہو گیا, کمپیوٹر ہو گیا, لیپ ٹاپ ہو گیا, یہ آسانی کے ساتھ اس کے اوپر استعمال کر سکتے ایک ہی وقت کے اندر بغیر کسی ٹینشن کے. تو میرے خیال میں جو ہے یہ مفید معلومات جو میں نے آپ کو دی ہیں آپ کے لیے بڑی کرامت ثابت ہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور انشاءاللہ آئندہ میں کسی اور ٹاپک کے تحت جو ہے آپ کو مفید معلومات جو میری زندگی کے اندر مجھے میسر آئی ہیں میں آپ کو دوں گا. والسلام.